کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کا کیا حال ہے؟ فی الحال تو ٹھیک ہے. دونوں میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو پاکستان لے جانے کے لیے محسن نقوی وزیر داخلہ برطانیہ تک آ گئے. مرضی سے جائیں گے یا زبردستی جائیں گے؟ زبردستی تو ہمارے ساتھ کبھی ہم نے مانی نہیں کسی کی. زبردستی تو وہاں نہیں مانی جہاں ان کا زور چلتا ہے، تو یہاں کیسے مانیں گے؟ زبردستی نہیں ہوگی. جو ہوگا قانون کے اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر ہوگا، قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. یہ اپنا زور لگائیں. ہم جب پاکستان جائیں گے نا، اپنی مرضی سے جائیں گے اور اس طریقے سے جائیں گے کہ ہمیں بھی جانے کا مزہ آئے گا اور پاکستانیوں کو بھی وہاں پہ ہمارے پہنچنے کو اچھا لگے گا انشاءاللہ. صابر شاکر صاحب، مرضی سے جانا اور بات ہے، پاکستان کی مرضی سے جانا اور بات ہے. بات چل رہی ہے کہ انٹرپول میں آپ کا نام آ جائے گا. برطانیہ میں رہتے ہوئے آپ کو 4 سال ہو چکے ہیں. کسی بیرسٹر سے مشاورت کی؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں. پہلی بات ہے کہ پاکستان اور چیز ہے اور پاکستان کی جو اس وقت فسطائی حکومت ہے وہ اور چیز ہے. تو فسطائی حکمرانوں کی تو بات کوئی سن ہی نہیں رہا. ان کی تو اپنے گھر میں عزت نہیں ہے، کسی اور نے تو کیا سننی ہے. شہزاد اکبر صاحب کو لینے آئے تھے، وہ رجب کو لے کے گئے. زلفی بخاری صاحب کو نام ڈالا انٹرپول، وہ ریجیکٹ ہو گیا. اور مونس الہی کا وہ ریجیکٹ ہو گیا. تو اس لیے یہ محض دن کی باتیں ہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہم خود جائیں گے، ہم پاکستانی ہیں اور جائیں گے بھی، اور گج بج کے جاواں گے تو تانوں نال لے کے جاواں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر پاکستان ہوتے تو تھوڑا سا امیجن کریں، انہوں نے تو بڑی سزا کاٹی، برداشت کر لیتے آپ؟ پاکستان، ہاں کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی کے کندھوں پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا میری قسمت میں لکھا ہوتا تو ضرور. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی وہ نہیں ہیں، ڈرنے والے شکاگو کے پلے ہوئے نہیں ہیں. اسی پنجابی ہیں تے دیسی خوراکاں کھا کے پلے ہیں. پنڈی بوائے. ہاں نہیں پنڈی بوائے تو نہیں. پنڈی بوائے کو اور چیز ہے کہ اسی پنجابی ہے تے پاکستانی بھی ہیں. عمران صاحب، کبھی سوچا تھا کہ کسی کو پاکستان میں استثناء بھی مل سکتی ہے یا مل جائے گی؟ پاکستان میں کیا، میں نے کہیں بھی نہیں سوچا تھا. یہ تو چیز ہے ہی نہیں نا. ہمارے شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. میں نے یہ تو مجھے پتا تھا کہ ظالم بزدل ہوتا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بزدل ہوتا ہے. اس بات کا آئیڈیا تھا کہ جو ظلم کرتا ہے وہ ڈرتا ہے، وہ خوف میں رہتا ہے، اسے چیزیں ہانٹ کرتی رہتی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے. لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ظالم اتنا بزدل بھی ہو سکتا. یعنی مجھے کبھی میں سیریسلی آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے ابھی پوچھا نا صابر بھائی سے، یار یہ باہر رہنا بھی آسان نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اپنی مرضی سے، آپ کا بزنس ہے، آپ کام کرتے ہیں، آپ کی فیملی یہاں پہ پرانی رہتی ہے، آپ ایڈجسٹ ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کا سارا کچھ پاکستان میں ہے اور آپ اسے چھوڑ چھاڑ کے صرف جان بچانے کے لیے یا اپنی آواز بچانے کے، دیکھیں جان سے زیادہ قیمتی اس وقت آواز ہے. میں پاکستان میں جیل کاٹ سکتا ہوں بڑے آرام سے، یعنی مجھے پاکستان بھیجیں، مجھے جیل میں ڈال دیں. وہ جو جیلر میرے پاس تھے جیل میں، وہ صرف یہ دیکھنے آتے تھے کہ یہ بندہ اتنا خوش کیسے رہتا ہے. 2 دفعہ مجھے وہ یہ دیکھنے آئے اور مجھے آ کے جیلر نے کہا کہ ہم نے اس جیل میں جن کو ہم ریلیجن کے معاملے میں بعض اوقات کسی قیدی کو پکڑتے ہیں، وہ ہم نے اتنا مطمئن دیکھا ہے یا آپ کو دیکھا ہے. آپ اتنے اطمینان سے اتنے خوش کیسے رہتے ہیں جیل میں؟ ویسے کیسی رہی؟ نہیں، مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، میں تو بڑا خوش تھا جیل میں. جب میں ابڈکشن میں تھا وہ نہیں، اس میں بہت پریشان تھا. جب میں جبری طور پہ لاپتا تھا میں واقعی بہت پریشان تھا. لیکن جب میں جیل میں گیا تو میں واپس آیا تو میرا 1.5-2 کلو وزن بڑھ گیا تھا. I was happy. میں نے گھر سے کبھی کھانا نہیں منگوایا، جیل کا کھانا کھاتا تھا میں. وہ مجھے کہتے تھے آپ کے گھر سے کھانا نہیں آتا. میں کہتا ہوں یار آپ بہت اچھا پکاتے ہیں، کھلاؤ. مس کرتے ہیں؟ تو بڑا اچھا تھا، دال بہت زبردست پکاتے ہیں. مجھے باقی جیلوں کا نہیں پتا، لیکن کیمپ جیل میں اگر وہ سن رہا ہے میری بات، جو وہاں پہ پکانے والا شیف ہے،
تو میں اسے شاباش دینا چاہتا ہوں. اس نے دال کھلائی ہے کمال قسم کی. میں نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں دال کھائی ہے لیکن اس نے اچھی دال پکائی تھی ان دنوں میں. اور ہر فرائیڈے کو پرویز الہی صاحب کی بریانی آتی تھی. یہ پنجاب کی جیلوں میں پرویز الہی صاحب ہر فرائیڈے کو بریانی بھیجتے ہیں. وہ جب دوسری جمعے کو آئی نا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی, یہ آپ جمعے کو بریانی کھلاتے ہیں؟ کہتے نہیں جی پرویز الہی صاحب بھیجتے ہیں. انہوں نے ہر جیل کے اندر پرمیشن لی ہوئی ہے کہ ان کی فیملی بریانی بھجواتی ہے ہر جیل میں. اس وقت میرے خیال میں وہ بھی اندر ہی تھے جب کی یہ بات ہے. تو میں نے جیل کاٹی, میں ابھی بھی جیل کاٹ سکتا تھا, لیکن دو چیزوں نے مجھے پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا. ایک تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ مار ہی دیں گے تو ارشد شریف کا انصاف ہم نہیں لے پائے, تو میں نہیں چاہتا کہ ایک آواز اور بند ہو جائے. اور مجھے یہ بات قاسم سوری صاحب نے سمجھائی. انہوں نے کہا عمران صاحب آپ کی اور میری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, لیکن یہ آواز قیمتی ہے, اس کو بچائیں, یہ امانت ہے لوگوں کی, لوگوں نے بڑی دعائیں کر کے آپ کو واپس حاصل کیا. دین بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس آواز کو بچائیں. دوسرا باہر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اپنی جان بچاؤ اس وقت, اور دوسرا میں اپنی آواز کو بچاؤں, ورنہ جیل میں بھی وقت تو گزر ہی جاتا ہے. میں یہاں سے فلائٹ لے کے پاکستان جاؤں تو یہ مجھے مار تو نہیں سکتے, اب نہیں مار سکتے. میں اگر ایئرپورٹ سے واپس پہنچتا ہوں تو میں تو ان کی رسپانسبلٹی بن جاؤں گا. یہ مجھے جیل میں ڈال سکتے ہیں لیکن پھر میری آواز بند ہو جائے گی. صابر صاحب, علماء ہوں, سیاستدان ہوں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا صحافی, جب تمام ملا حضرات فیلڈ مارشل صاحب جن کو استثناء نہیں کی ان کے سامنے بیٹھ اٹھ تک نہ کریں اور ایک مولوی صاحب تقی عثمانی صاحب یہ فتویٰ دیں کہ صدر زرداری صاحب کو ملنے والی استثناء غیر شرعی ہے, جبکہ فیلڈ مارشل کو ملنے والی بے ترتیب نہ ہو. ممبر کے اوپر کھڑا ہونے والا تو اللہ کی دین کی تبلیغ کرتا ہے, لوگوں کو شعور دیتا ہے. تو جب ہمارے جو مضبوط پلر ہیں وہی آواز نہیں اٹھا سکیں گے تو امید کس سے رکھیں؟ نہیں, آواز تو اٹھ رہی ہے, مکمل طور پہ تو بند نہیں ہے. علماء سو اور علماء حق ہر زمانے میں ہوتے ہیں. میڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بات کر بھی رہے ہیں, جو نہیں بھی کر رہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا پچھلے 3 سالوں میں کوئی کسی کی جان مال آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے, اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے توقیر کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ایسے بے شرم لوگوں کا علاج کیا ہے. کیا ایسے بے شرم لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ طاقت کا جو غلط استعمال کر رہے ہیں اس کی کوئی مذمت کرے یا نہ کرے وہ خود ایک جرم ہے. اور میڈیا آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے, علماء کرام آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, فتویٰ جاری کریں یا نہ کریں, تو جو وہ جرم کر رہے ہیں وہ جرم ختم نہیں ہو سکتا. وہ تو ایک از خود جرم کے طور پہ رہے گا. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ہر کسی کی اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے. ایک عمران بھائی کی استطاعت ہے, یہ اپنے جتنا کر سکتے ہیں. ایک میرا لیول ہے ریزسٹنس کا, ایک آپ کا ہوگا. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, اور جو نہیں کر رہا ان کو میرا خیال ہے ان کو کہا جاتا ہے علماء سو. اور اسی طرح ہمارے جو میڈیا پرسنز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سرکاری اور سرکاری ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. میڈیا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کا ٹویٹر ہینڈل دیکھو تو لکھا ہوا ہے ARY صابر شاہ. جی 17 سال جرنلزم کا, نصف کے قریب آپ نے عمر دی. وہی پاکستانی میڈیا نے یہ جس کے اوپر آپ دونوں کام کرتے تھے جو آج آزاد نہیں. جب آپ تھے تو تب آزاد کیسے تھا؟ ARY سے آپ نے کیا مراد لیا؟ 17 سال جرنلزم. میں نے نہیں, میری جرنلزم 90 سے ہے. میری فرسٹ جاب میری 1990 کی ہے. 19 سال تو مجھے ہو گئے. ٹھیک ہے, ہاں, اور 25 سال میری صرف 25 سال صرف اسلام آباد کی ہے. تو اس لیے تو میڈیا کسی بھی زمانے میں نا آزاد نہیں رہا. اس میں اسپیس بنانی پڑتی, اسپیس لینی پڑتی اور بات کہنے کے لیے. تو یہ کہا جائے کہ کسی بھی زمانے میں آزاد نہیں تھا. یہ مقدمات پہلے بھی ہوتے تھے اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا,
اور نوٹس آتے تھے، کیمرہ سے آتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. تو کوئی آئیڈیل سچویشن تو کبھی بھی نہیں رہی، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتی تھی تو ہمارے لیے ایک جسٹس سسٹم عدلیہ موجود تھی، تو ہم فوراً عدلیہ سے رجوع کرتے تھے. پہلے عدلیہ تھی. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو سٹیزن ہیں نا پاکستان، کسی بھی ملک کے شہری اور پاکستان کے شہری، میڈیا، ان کو الٹیمیٹ جو کانفیڈنس ملتا ہے وہ ملتا ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن سے، جوڈیشری سے، کیونکہ عدلیہ نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ایسا وقت بھی ہوا کہ ہمیں بند کر دیا گیا ٹی وی چینل کو، اور ہم نے سیم ڈے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، اور 4 بجے 5 بجے تک ہمیں جوڈیشری سے ریلیف ملا اور ہمارا دفتر کھلا اور ہم نے پروگرام کیا. تو اب کیا ہے، اب وہ جوڈیشری ہی ختم کر دی گئی اور پورے کا پورا جو ہے 26 اور 27 جو غیر آئینی ترامیم کی گئیں، اس کے بعد ہمارے آئینی ادارے، ہمارے سول ادارے، ہمارے عسکری ادارے، ان کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے. اور جس کے بعد یہ سچویشن ہے، اور اس وقت فرد واحد کی حکمرانی ہے جن کا نام ہے فیلڈ مارشل جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر صاحب. فیلڈ مارشل آرمی چیف استثنا لینے والے عاصم منیر صاحب اگر 5 سال آئندہ رہیں گے، عدالتیں آپ کے بقول بالکل ختم ہو چکی ہیں، 28ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے، آپ دونوں کی زبان سے میں یہ لفظ سننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ امید کون سی اللہ کی ذات کے بعد عوام کی، کبھی کوئی بہتری آئے گی؟ میرا رب بھی امید ہے، اور وہ کہتا ہے مایوس نہیں ہونا آپ نے. ہم نے صرف یہ حساب کتاب لگانا ہے کہ ہم ٹھیک جگہ کھڑے. اگر ہم ٹھیک جگہ کھڑے ہیں تو پرواہ نہیں. اس میں دیکھیں ہار جیت کا فیصلہ آپ کا رب کرتا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے. آپ کی تقدیر آپ کا رب لکھتا ہے. تو فکر کس بات کی ہے؟ جب یہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کی ڈور یا عاصم منیر کی زندگی کی ڈور آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، تو آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنا کام کریں بس، اور امید رکھیں اپنے رب سے. دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں انسانوں کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں. ہم آواز اٹھا رہے ہیں عورتوں کے اوپر ہونے والے جبر کے خلاف. ہم آواز اٹھا رہے ہیں لوگوں کی امانت میں خیانت کرنے کے خلاف. ہم ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ہم کرپشن اور بے ایمانی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ہم وہ آئینہ دکھا رہے ہیں جو پاکستان میں دکھانا اس وقت ناممکن ہے. دیکھیں نا، ہمیں چورن بیچا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے اور فلسطین کو آزاد کروائیں گے. کشمیر کے بارے میں جنرل باجوہ نے بیٹھ کے بڑی ڈٹائی سے کہہ دیا میرے سامنے. صابر بھائی بھی تھے، باقی جرنلسٹ بھی تھے وہاں پہ، ہم کوئی 27-28 لوگ تھے. بڑی ڈٹائی سے کہہ دیا کہ آپ کشمیر کو فی الحال بھول جائیں، بھارت کے ساتھ حالات کو نارملائز کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں. میں تو بگڑ گیا، میرا گھر بانڈی پورا میں ہے. میں نے اپنے دادا کو ساری زندگی یہ کہتے سنا کہ میں گھر جاؤں گا. میں نے اپنے نانا کو ساری زندگی یہ کہتے سنا کہ وہ اپنے گھر جائیں گے. دونوں اس دنیا سے چلے گئے اور کشمیر آزاد نہیں کروایا انہوں نے. تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کسی دن جا کے ان کے گھر والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ کتنا آنا چاہتے تھے اپنے گاؤں واپس، اپنے علاقے میں واپس. میں نے ان سے کہانیاں سنی وہاں مقبوضہ کشمیر کی. تو میرا تو وہاں پارا ہائی ہو گیا. میں نے جنرل باجوہ کو اٹھ کے کہا وہاں پہ یہ بھڈا ان سب کا شروع ہوا 2022 میں. میری لڑائی 2021 میں شروع ہوئی اور میں تب سے بھگت رہا ہوں. میں نے وہاں اٹھ کے جنرل باجوہ کو، ہی واز دی آرمی چیف، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی 70 سال قوم کو یہ چورن بیچا ہم نے آپ کے کہنے پہ. یہ جنرل صاحب کشمیر کو آزاد کروائیں گے، آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جا کے اناؤنس کرو کہ کشمیر کو بھول جائیں. میں نے کہا جی مجھے تو میرے اپنے گھر والے باہر نکال دیں گے گھر سے، یہ جا کے جب ہم بات کریں گے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی نا. انہوں نے کہہ دیا جی کشمیر کو بھول جاؤ. یہ آ گئے ہیں جی اب اسرائیل کی حفاظت کریں گے، یعنی حماس کو غیر مسلح کریں گے. ہم نے تو ان سے کہانیاں کوئی اور سنی تھی اور حقیقت میں کچھ اور نکلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تاریخ کی اس سمت میں کھڑا کیا جو درست ہے. ہم اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں. آپ کا اپنا ضمیر دیکھیں میرا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہے، اور دوسرا میں آپ کو سیریسلی یہ بتاؤں، سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے. اکثریت بعض اوقات
بعض چیزوں کے اوپر کنفیوز بھی ہوتی ہے، لیکن یہ مسلمان لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں. مجھے جو بہنیں ملتی ہیں، مائیں ملتی ہیں یا لوگ ملتے ہیں، وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ بڑے اچھے انسان ہیں، اور وہ سارے کے سارے دن رات دعائیں کرتے ہیں. ایسے ہی نہیں ہوتا میں گیا عمرہ کرنے کے لیے، پھر میں گیا حج کرنے کے لیے. میں نے حرم شریف میں اپنی زندگی میں کسی کے لیے اتنی دعائیں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی جتنی عمران خان کے لیے لوگ مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ رائٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور رب اس کو صبر دے رہا ہے. دو پہلو کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے بنا ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آپ نے سوال کیا نا کامیابی اور ناکامی. موت وہ ہے، وہ کبھی بھی شکست نہیں ہے. انسان مر کے بھی فتح یاب ہو جاتا ہے. عرش شریف جیت گیا. عرش شریف وہ ہارا نہیں ہے، وہ جیتا ہوا ہے، آج بھی جیتا ہے اور تا قیامت وہ فتح مند ہی رہے گا. کارگل کا واقعہ ہوا تھا ریسنٹ میں، تو کرنل شیر خان شہید ہو گیا، ہمارے بے شمار فوجی جوان شہید ہو گئے، اور ان کی لاشیں بھی کافی دن تک نہیں لی گئیں. تو کیا وہ ناکام تھے؟ وہ تو ناکام نہیں تھے. اپنے حصے کا کام انہوں نے اپنا کام کر دیا، دفاع وطن کے لیے لڑے اور بے خوف لڑے. اگر کسی نے ٹیبل پہ جا کے دھوکہ دیا، خون کا سودا کیا، شہیدوں کا خون بیچا، تو اس کا گناہ اس کے ذمے ہے. اس لیے، اور دوسرا یہ ایک اور بھی بتا دوں، عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے موت فنا ہے. موت فنا نہیں ہے. موت ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف سفر ہے. اصل زندگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بس یہ موت نہیں ہے. موت تو یہ ہماری 65 سال 70 سال ہے. اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ تاحیات تابد ہے. تو اس لیے اگر آپ نے مطمئن نفس کے ساتھ، نفس مطمئنہ کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا تو چہرہ مرتے وقت بھی سرخرو ہوتا ہے، بے شک. خوش و میں خرم. ایک چھوٹی چیز میں عرض کروں، دیکھیں آپ نے علماء کا ذکر کیا نا، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کمپیریزن رکھتا ہوں، بنتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. کیا عاصم منیر صاحب نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فتوحات کی ہیں؟ کیا عاصم منیر زیادہ بڑا جرنیل ہے؟ کیا زیادہ برگزیدہ ہے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غلطی معاف نہیں ہوئی تھی. کون سی؟ ان سے ایک غلطی ہو گئی ایک مقام پہ، ایک محفل میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ پہ دوسرے جرنیل آ گئے، سپاہ سالار بن گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمان ان کا لقب ہے، تو وہ بن گئے سپاہ سالار، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انڈر چلے. یار اتنی فتوحات، بڑے آدموں کے بڑے آدم اڑا دیے، تھوڑے سے بندوں کے ساتھ بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دی. وہ جنگیں لڑی کہ آج بھی جرنیلوں کی تعلیم کے اندر جب تک یہ چیپٹر شامل نہ ہو تو تب تک ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی. ایک ایسا جرنیل، ایک غلطی اور باہر. ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کے طیارے گرا دیے، لہذا عاصم منیر صاحب نے پاکستان کی سیاست میں جتنی مداخلت کی، جتنی اپنی حلف کی خلاف ورزی کی، جتنا انہوں نے پاکستان میں ظلم جبر اور فسطائیت کیا، یہ سب ختم. اب استثناء جائز ہو گئے. یہ نہیں ہوتا، ہمارا ریلیجن ایسا نہیں ہے، ہماری روایت یہ نہیں ہے. ایک مولوی کا جو مذہبی اسکالر کی ڈیفینیشن میں آتا وہ بتائیں، اس نے آواز اٹھائی پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے. نہیں، جاوید گامدی صاحب نے رائے دی ہے، مفتی تک. بیرونی دنیا میں بیٹھے. خیر یہ تو سر دیکھیں کہیں بھی ہاں، بیٹھ کے دی ہے، رائے تو دی انہوں ہے. نے دی ہے نا. جاوید گامدی صاحب نے دی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے دی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ 4-5 اور علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی اور دی ہے. چار علماء کرام میں نے دی ہے. 5 کا نام ایک دن لکھا تھا، انہوں نے رائے دی ہے. سب نے دی ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے نہیں دی. اصل مسئلہ اب یہ آپ کو اگر مولوی صرف طاہر اشرفی میں نظر آتا ہے تو وہ پھر اگر دیکھو وہ پھر اس طرح کے مولویوں کے بارے میں تو پھر اسی طرح کے آپ کو اب ملے گا نا. اور ویسے بھی علماء سود سے رائے لے کے کرنا کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس بارے میں جاوید غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے ٹو دی پوائنٹ ایک اصولی بات کر دی ہے. پھر یہ ہے کہ استثناء لیتا کون ہے، استثناء کیوں لیا. استثناء اس نے لیا
کوئی جرم کیے ہوں گے. اگر آپ نے جرم نہیں کیے استثناء کس بات تو کس بات کا استثناء ہے؟ ایک بات. دوسری بات، آئندہ اگر تو پچھلے جرم جو کیے ہیں صرف اس کی حد تک استثناء ہوتا تو امینڈمنٹ میں یہ لکھا جاتا کہ اب تک. ٹھیک، یہ تاحیات. اب جو تاحیات، اس کو تا وفات سمجھیں. یہ تا وفات استثناء جو لیا، اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں آپ نے اس سے بھی کہیں بڑے جرائم کرنے ہیں، ایسے جرائم جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گرفت ہو سکتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں. بالعموم نا ایک پورشن ہے، یہ استثناء والا جو چیپٹر ہے، ایک پورشن ہے سول سائڈ، ایک ہے عسکری سائڈ. جو سول سائڈ ہے اس میں جوڈیشل کو بالعموم لیا جاتا ہے. عسکری سائڈ پہ جائیں نا، عدلیہ کو بھی مسمار کر دیا گیا، ڈیمولش کر دیا گیا. ایک ہمارا 52 سال سے قائم ایک ادارہ جسے کہتے تھے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر، ختم ہو. وہ ختم ہو گیا. اور وہ کیا تھا؟ وہ اس کا چیف ہوتا تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی. جیسے آپ بیٹھے ہیں اس طریقے سے اس چیئر کرتا تھا وہ، اور اس کے ساتھ ایئر چیف ہوتے تھے، نیول چیف، آرمی چیف، اسٹریٹجک فورس، یہ بیٹھے ہوتے تھے. اور وہاں پہ کلیکٹو وزڈم اپلائی ہوتا تھا، اور کلیکٹو وزڈم کے تحت تمام فورسز اپنی انڈیپینڈنٹلی اوپینین دیتے تھے، فیصلے ہوتے تھے. اب وہ ادارہ ختم کر دیا، اور ادارہ ختم کر کے چیف آف ڈیفense فورسز بن گئے، تمام فورسز ان کے پاس چلی گئیں. اب وہ مشاورتی جو ہے سسٹم وہ ختم ہو گیا. اب وہ سارے فیصلے جو سب نے مل کر کرنے تھے اور اپنی اپنی رائے، وہ سی ڈی ایف کر رہا ہے. اور لاجک ہے نا؟ اس کے پیچھے لاجک کوئی نہیں ہے. اس کے پیچھے ابھی جو یہ مارکو روبیو نے انفولڈ کی ہے سٹوری، وہ ہے